عزت سے محبت سے تو بیوی بھی عزت کرے گی. کام کے ساتھ آپ فیئر ہیں تو کام آپ کو برکت دے گا. بیوی کے ساتھ آپ عزت سے پیش آتے ہیں ایسے ہی ہے تو عزت سے آپ کو وہاں بھی ملے گی. سب کو عزت کے لیے کام. یہ جو ہے ہمیشہ نہیں. دیکھو تم لوگ میرے لیے غلط بیانیاں کر رہے ہو، میں ایسا نہیں ہوں. ارے تمہیں کیا ہوا بھائی؟ ہاں کیا ہوا؟ یہ میرے کو لے آئے مجھ سے زبردستی. اسے تم میری بات سنو، تم اس طرح میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. نہیں، یہ مجھ سے طلاق ملا. میں پوچھوں گا اس سے، میں نے معلوم کیا اس سے. اگر اس کی مرضی ہوئی اور اس نے ساری خامیاں تمہاری بتائیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا اور تم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کو بھی حق ہے زندہ رہنے کا اور جینے کا. باندھ کے تم رکھ لیتے ہو، خیال نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہو، نہ عزت دیتے ہو. تو اس طرح ایسی لڑکیاں جو اچھی ہوتی ہیں وہ باغی ہو جاتی ہیں. تم عزت دو تو عزت ملے گی، اور عزت تم نہیں دو گے تو پھر ذلت ملے گی. یہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کو سمجھو، اپنی خامیاں نکالو، اپنی غلطیاں نکالو کہ وہ کیوں کہہ رہی ہے. ایسا کیا کیا تم نے؟ تم بتاؤ. بالکل میں غلط نہیں کہتا ہوں. میں گھر بنانے والا ہوں، گھر بگاڑنے والا نہیں. یہ جانتا ہے اچھی طرح سے. بالکل. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جہاں بیٹھتے ہیں یہ خاندان کی طرح بیٹھتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم خاندان کی طرح بیٹھتے ہیں تو خاندان کی عزت کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے. تم شادی کر رہی ہو، شادی کرنا چاہتی ہو تو اس سے بات کرو، وہ قائل کرو اس کو. اور وہ تم سے پیار کرتا ہے وہ تمہیں قائل کرے گا، اچھی بری بات بتائے گا، اپنی خامیاں بتائے گا، جو اچھائیاں بتائے گا تم بھی اس کو بتاؤ. اور ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم اچھے انداز سے پیش آئیں گے تو ٹھیک ہے شادی کرو. فلاٹ نہیں کرو، دھوکے بازی مت کرو. جب معلوم ہوا کہ اس سے شادی کسی اور سے نے کر لی ہے تو اس کا گھر تباہ کرنے کے چکر میں اس سے طلاق دلوا رہے ہو اور شادی کر رہے ہو، اور تم ایسے حالات پیدا کرتے ہو بیوی کے لیے. ہاں تم سے تم نے کیا ہے نا اس کو باغی. تمہاری باتوں سے تم اپنا پیٹ بھرتے ہو. تم نے اس کا پیٹ بھرا؟ اس سے پوچھا کب کیا کھاتی ہو؟ بس منہ سے بتاؤ دیا اور نکل پڑے کام کے لیے. گھر میں کچھ نہیں ہے، 2-4 گالیاں دی، لات ماری، نکل گئے. سر غلطیاں ہو گئی سر. یہ ایسے گھر نہیں بنتا ہے. بس بعد میں غلطی کہہ کے معافی مانگ لی. سر یہ سارا کام کس کے ہیں؟ اس کے یہ ورغلاتا ہے. یہ تم برگلائی میں آ جاتے ہو، بچے ہو تم. ہاں سارا کام اس کا ہے. یہ جو نا تم اس کے برگلائی میں آ جاتے ہو. تم بچے ہو معصوم. یہ تمہیں کہے گا کہ تم چھت سے کود جاؤ گے. گھر بنانے کی بات کرو، گھر بنانے کی، گھر بسانے کی. ورنہ یہ گن سب کا فیصلہ کر دیتی ہے. یہ گن سب کا فیصلہ کر دیتی ہے. یہ جو آئے ہیں میرے پاس، یہ بیٹھا ہے میرے پاس، کس میں کیا ہے، کتنی خامی ہے، کتنی غلطیاں کرتا ہے یا کرتی ہے، مجھے سب پتا ہے. لیکن میں پھر بھی اپنے پاس بلاتا ہوں، اپنے گلے لگاتا ہوں، اس لیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. لیکن میری بات مانتے ہیں یہ لوگ تو اس لیے وہ خامیاں بھی درست کر لیتے ہیں. اور جو نہیں کرتا ہے تو تم جیسا وہ گھر تباہ کرتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. گن سب کا فیصلہ کر دیتی ہے. بات ساری ہے عزت کی. معاشرے میں تم سب لوگوں کی عزت ہے، لیکن گھر کی عزت کو باہر نہیں لاؤ. باہر باتیں مت کرو. محبت سے بات کرو گے تو گھر بنے گا. ایسے نہیں بنتا ہے. یہ دیکھو، یہ اللہ رسول کے جو اتنے دوغرے لگے ہوئے نا، اس میں یہی اشارے ملتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرو اور کچھ نہیں کرو. شیطان کے عمل میں نہیں آؤ.
किसी का घर तबाह नहीं करो, अपने घर के लिए किसी घर का तबाह नहीं करो। जाके मोहब्बत से पेश आओ, दरगुजर करो, ख्याल करो, अपनी गलतियां मानो, उसकी गलती है तो उसको दरगुजर करो, समझाओ, फिर बनता है घर। इस तरह तुम्हारी बात है, और तुम इस तरह नहीं करो कि घर तबाह कर दो किसी की बातों में आके, या वर्गलाओ। अगर तुम ऐसे कोई किसी को वर्गलाता है तो गुनाह करता है, मुझे दुख होता है उसका। तुम सोचो कि आज तुम हट्टे कट्टे हो, और जब तुम एंड पर पहुंचोगे बुढ़ापे में, तो क्या तुम्हारी हड्डियां साथ देंगी? इसलिए कि तुम्हारे सारे गुनाह तुम्हारे सामने आ जाएंगे। वो गुनाह तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुमने गलत किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज ही से वादा कर लो कि हम अच्छा करेंगे, किसी को खराब नहीं करेंगे, हर किसी को इज्जत से बात करने की इजाज़त है, मोहब्बत से रहने की इजाज़त है। तो क्यों घर तबाह कर दो? अच्छा भला घर होता है और हम लोग बीच में आगे तबाह कर देते हैं, बस अपनी ख्वाहिशात के लिए या अपनी नाकामी को मिटाने के लिए। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ कहा जाता है। मुझे पता है कि तुम कभी कभी गलतियां कर बैठते हो, इन लोगों के दरमियान कोई ऐसी बात कर बैठते हो जो ये बाद में तुम्हारे लिए इस तरह की बातें निकालते हैं। तो ये दुख की बात है। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं तुम्हें समझाता रहूँगा आखिर तक, हमेशा। ये आया, अब इससे पूछो कहाँ से आ रहा है? घबरा क्यों रहा है? क्या कर लिया इसने? ऐसा क्या किया इसने जो घबराता हुआ आ रहा है? क्या परेशानी इसको? अब जो मैं कह रहा हूँ ना, आपको अपनी बात को समझो, अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ मिल बैठो, अपनी गलतियाँ दुरुस्त करो, और किसी का घर खराब मत करो। शादी की है उसको निभाओ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए की है तो अल्लाह को एहसास दिलाओ कि हम अच्छा करेंगे, आपके कहने के मुताबिक शैतान के अमल में नहीं आएंगे। मैं भी तो शादी करके बैठा हूं, मेरे साथ छोटी छोटी बात आज तक हुई है? मेरी बात आई है किसी के सामने? और कितनी शादी की मैंने? कोई एक कह सकता है कि मैं किसी का हक मारता हूं, किसी के साथ ज्यादती करता हूं? कोई नहीं कह सकता। जाओ मालूम करो सबसे, उनका हक अदा करता हूं, और इसीलिए मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में मेरा पूरा साथ देती हूं। उनको किसी को मैंने नहीं रखा बांध के, इज्जत देता हूं और खुल के रखा हुआ है कि जो खाओ पियो, जो पहनो, सब तुम्हें मिलेगा, बस घर को इज्जत से बनाओ। मुझे इज्जत चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे झगड़े नहीं चाहिए। सब कुछ तुम्हारा हक है, तुम्हें मिलेगा। और इसी तरह से मेरा घर बना हुआ है। जिंदा जावेद है मेरा घर, जगमगा रहा है मेरा घर। सब खुश हैं और सब एक साथ रहते हैं। और तुम लोग एक शादी करते हो और किसी के कहने में आकर अपना घर तबाह कर लेते हो, बर्बाद कर लेते हो, फिर गलियों में रोते फिरते हो। ये गुनाह है, दरगुजर करो। औरत खता की पुतली है, उसे गलती हो सकती है। मर्द बहादुर है, बड़ा है, अल्लाह ताला ने रुतबा उसका ज्यादा दिया है। वो उसको सब्र करके, बर्दाश्त करके समझा सकता है, एहसास दिला सकता है। हाँ, अगर वो नहीं मानती है और वो कहती है नहीं मुझे जान छोड़ दो, क्योंकि अगर उसने फैसला कर लिया है तो फिर तुम उसको रोकने का हक नहीं रखते। अब ये कह रहा है कि तुम उसका घर तबाह करने में उसको वर्गलाते हो। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि क्यों वर्गलाते हैं। वो घर में रहता है अपनी बीवी के साथ, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों वर्गलाते हो तुम उसको? तुम भी तो अपने घर में रहते हो, तो शायद तुम्हारे घर में भी खिटपिट होती होगी, जो तुम दूसरों से इंतकाम लेने के लिए, किसी का घर तबाह करने के लिए वर्गलाते हो। इस तरह नहीं होता है। मेरे साथ रहते हो, मुझसे अच्छी बातें सीखो, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए घर बनाओ, निभाओ, एक दूसरे का साथ दो, दरगुजर करो, जब जाके आप एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आएंगे। लोग मुआशरे में तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना ये गोलियां तो सबका फैसला कर देती हैं। दोनों में से कोई पागल हुआ और घर तबाह करके मार पीट दिया। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी घर खराब हो, किसी का भी घर खराब हो। इसलिए मैं हर बात में समझाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, समझाता हूं, समझाता रहूंगा। इससे पूछो, इसको मैंने बैठकर कितना समझाया है, जब जाके इसके बात जहन में आई है। ठीक है, होता है, मेरे जहन की बात अलग है, तुम्हारे जहन की बात अलग है।
تمہارے ذہن کی بات الگ ہے، لیکن گھر بنانا تو سب کو آتا ہے نا، کس میں درگزر کرنا چاہیے سب کو آتا ہے، غصہ کب آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہ سب کو آتا ہے. تو اس طرح کرو یار، خوش رہو خوش رہو خوش رہو، خوش رہنے دو، خوش رکھو، گھر کو بناؤ جنت، تاکہ دوسرے باہر کے لوگ تمہارے گھر کو نوک جھونک نہ کریں، کھٹکھٹائیں نہیں کہ کیا شور بچا رکھا ہے تم نے. اس سے پوچھو یہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ کبھی کھٹ پٹ نہیں ہوئی ہے اور بڑے آرام سے محبت سے رہتا ہے. یہ جہاں جاتا ہے اعتماد کرواتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں اتنی دیر میں آ جاؤں گا، تو اس پر مکمل اعتماد کرتی ہے. اس کے گھر میں کبھی کھٹ پٹ نہیں ہوتی. ہم تم سمجھاتے رہیں گے، بس میرا کام ہے تمہیں سمجھانا، ہر بات کو احساس دلانا، بتانا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اچھی باتوں کو پھیلاؤ، اچھی باتوں کو بتاؤ. نہیں مانے ان کی غلطی ہے، ان کی اچھائی ہے. میں اپنا کام پورا صحیح طرح سے کرتا ہوں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی اچھے کام سے لگاؤں، تمہیں احساس دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. سب کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، جب جا کے اپنے گھر کو بناؤ اور دوسروں کے سامنے اپنی عزتوں کو اچھالو مت. جو اس کو ورغلا دیا، اس کی شادی توڑوا دی، اس کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، خود گھوم پھر رہے ہیں اس کا گھر تباہ کر کے. تم بہت اچھے ہو، میں جانتا ہوں تمہارے لیے غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے تم سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو، تو تم آئندہ خیال کرو، تم بھی میری طرح گھر بنانے کی بات کرو. اگر کہاں کھٹپٹ ہوتی ہے آپس میں، ان کو سمجھاؤ، انہیں احساس دلاؤ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، ایک دوسرے کے لیے عزت کے لیے بنے ہو. گھر بنایا ہے تو گھر کو جنت بناؤ، توڑو مت، نہ کہ ان کو ورگلاؤ. ورگلانا آسان بات ہے، لیکن اس کا پچھتاوا، اس کا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہے. میں تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. دیکھو کتنا سیدھا شریف سا ہے، سارے کام کرتا ہے، اس معاشرے میں رہتا ہے، سب کا خیال کرتا ہے اور اس کی اپنی بیوی کا زیادہ خیال رکھتا ہے. کہیں آتا ہے جاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، جو بھی ہے کھل کے بتا دیتا ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا یہ بناؤ، اور وہ جو دیتی ہے بنا کر یہ شوق سے کھاتا ہے، کبھی برائی نہیں کرتا، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر جنت بنایا ہے. اسی لیے یہ خوش ہے، فریش ہے، اس کے سر میں درد نہیں ہے، یہ پچھتارا نہیں رہا ہے شادی کر کے، خوش ہے. یہ میں نے اس کو بتایا، تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں. تم اچھے ہو، بہت اچھے آدمی ہو، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے نفرت مت پھیلاؤ آپس میں بھی. کل جس کو تم ورگلا رہے ہو، کل وہی تمہیں گالیاں دے گا اور وہ تمہیں آ کر گریبان پکڑ کے کہے گا تم نے میرا گھر خراب کیا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عزت سے پیش آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ گھر ایک فیملی کی طرح ہے، ہم سب یہاں فیملی کی طرح ہیں. تم آتے ہو میرے پاس شوق سے، کھاتے ہو پیتے ہو، میری بات مانتے ہو، پھر بھی ایسی باتیں نکلتی ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. میں اس کو بھی سمجھا چکا ہوں. اس کا گھر دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا ہے، اس کی بیوی اس کا کتنا خیال کرتی ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں، جس طرح سے محبت سے پیش آؤ گے تو محبت ہی ملے گی، عزت سے پیش آؤ گے تو عزت ملے گی. ورنہ معاشرہ تم کسی کو بھی جینے نہیں دے گا. یہ معاشرے کے لوگ بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں، وہ تباہ و برباد تو کر سکتے ہیں، گھر میں نوک جھونک کر کے گھر میں دراڑ تو ڈال سکتے ہیں، لیکن بنا نہیں سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم محبت پیدا کریں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں عزت سے پیش آنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، احساس دلانا چاہیے کہ نہیں چھوٹی موٹی باتیں درگزر کرو. جھگڑے بری بات ہے، جھگڑوں سے گھر خراب ہوتا ہے. پھر جب ایک دوسرے کے ساتھ طلاق یا خلا ہو جاتی ہے، پھر تم بتاؤ مجھے کیا اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے؟ نہیں. پھر اس کو اس سے بدتر شوہر ملتا ہے یا اس کو اس سے بدتر بیوی ملتی ہے، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا خلا یافتہ ہے. تو اس میں خلا یافتہ اور طلاق یافتہ کی اس لیے عزت نہیں ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس سے خلا کی بات ہو جاتی ہے. لڑکے کی قصور ہے یا لڑکی کا قصور ہے،
کسی مرد کا قصور ہے یا کسی عورت کا قصور ہے، بات سامنے آ جاتی ہے. پھر دو باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ان دو باتوں کے ذریعے ہزاروں باتیں سامنے آتی ہیں. لوگ اپنی باتیں ملا کر پتہ نہیں کون کون سی باتیں پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر اس معاشرے میں ان لوگوں کی عزت نہیں ہوتی ہے. پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. میرا کام ہے تمہیں سمجھانا، میرا کام ہے محبت، جس کو جتنا پھیلانا تمہارا کام ہے. میرے پاس محبت سے آتے ہو تو محبت کی باتیں کرو، بگاڑنے کی باتیں مت کرو. کھاؤ پیو عیش کرو، جو چیز کی ضرورت ہو مجھے بتاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، کسی چیز کی میں تمہیں کمی نہیں ہونے دوں گا. بس میری گزارش یہ ہے. بس میں ضرور ہاں. یہ زندہ باد. زندہ باد. ہاں یہ سر آپ کیا بات ہے سر. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق چلتا ہوں. اس لیے میں بھی کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا. ہوتی میرے گھر میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم درگزر کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، نکالتے ہیں ایک دوسرے کی باتوں کو، غلطیوں کو، پھر اس پہ ایک دوسرے کی رائے دیتے ہیں، تو ہمارا گھر جنت بنتا ہے. اچھا، گھر جب جنت بنتا ہے تو انسان خود فریش بھی رہتا ہے، اس کے سر میں درد نہیں ہوتا، اس کو بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، سوچوں میں غرق ہے، ٹینشن میں غرق ہے. یہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں. تم غلط کام کرو گے تو غلط چیز سامنے آئے گی اور غلط انداز سے بیمار ہوگے. میں تو تمہاری عزت اسی لیے کرتا ہوں کہ تم میرے پاس محبت سے پیش آتے ہو. ہم تو تمہیں چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، لیکن جب گولی مارنے کا وقت آئے گا تو گولی بھی مار دیں گے. ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، کیونکہ ہم غلط نہیں کرتے ہیں. ہاں، اب میں چلتا ہوں.